السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحمید الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنيا من علي الله أكبر ميزنم، دم ذبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، قادریم نعلے یا غوث اعظم میزنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعلے یا اعلی حضرت میزنم، دم شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا بنا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم سب کے امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیارا سبق دیتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں ہمیں اور آپ کو درس دیتے ہیں، اور زندگی کا ماحصل اور زندگی گزار کر کے جب قبر میں جائیں گے تو وہاں کیا کام آئے گا، کون سی چیز کام آئے گی، کس چیز سے ہماری نجات اور بخشش ہوگی، وہ درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد یعنی قبر، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبانے چار یار کی خبر۔ جنا بنے جنت، جو نبی کے چار یار سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، جس کا سینہ عشق اہل بیت اور عشق صحابہ سے منور و مجلہ ہوگا،
تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اس کی قبر تو جنت کی کیاری بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ سچے عاشق رسول بنے، شرط یہ ہے کہ نبی کے صحابہ سے سچی محبت رکھیں، شرط یہ ہے کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کریں۔ جب یہ ہوگا تو فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار بات لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار بات لے کے چلے۔ اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نبی کے شہیدوں، نبی کے ولیوں، نبی کی بارگاہ کے محبوبوں کا جو راستہ ہے، اللہ والوں کا جو راستہ ہے، فرماتے ہیں یہی راہ خدا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اپنے گھر سے نہیں کہا۔ قرآن مقدس کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ دے رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ یہاں غور کرنے کی چیز ہے، کیا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ یہ نہیں فرما رہا یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو، نہیں، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ڈرنے کا حکم تو سب کو ہونا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ حکم تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، حالانکہ یہ ہونا عقل یہ کہتی ہے، دماغ یہ کہتا ہے، ذہن یہ کہتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ہر ایک کو حکم ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرے گا تو ایمان لائے گا، مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، جہنم سے بچے گا۔ یہ حکم تو سب کے لیے، مگر اللہ سب سے نہیں فرما رہا ہے بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب تم اللہ سے ڈرو گے، ایمان لانے کے بعد جب تم خدا سے ڈرو گے تو تمہارا ڈرنا کام آئے گا، اور بغیر ایمان لائے ہوئے، بغیر اللہ و رسول کو مانے ہوئے زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو، چاہے جتنا نیک کام کرو، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ تو ڈرنے کا فائدہ جب ملے گا جب ایمان ہوگا، اور ایمان لا چکے ہو، اللہ کو ایک مان چکے ہو، نبی کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو، نبی رسول کی رسالت کو مان رہے ہو، اب نبی کے صحابہ کو مانتے ہو، جب ایمان میں آ چکے ہو، اسلام میں آ چکے ہو، تو خدا فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے جب بندہ ڈرے گا تو نماز پڑھے گا، بولیے، جب اللہ سے بندہ ڈرے گا روزہ رکھے گا، اللہ سے بندہ ڈرے گا تو حج فرض ہونے کے بعد حج کرے گا، اللہ سے بندہ ڈرے گا زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ دے گا، اللہ سے بندہ ڈرے گا تو نیک کام کرے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، استاد کا ادب کرے گا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو پڑوسی کو ستائے گا نہیں، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو کسی کی زمین پر غلط قبضہ نہیں کرے گا، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو چوری نہیں کرے گا، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا جھوٹ نہیں بولے گا، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا غیبت نہیں کرے گا، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو نیک کام کرے گا، برے کام سے بچے گا، ہے نا؟ تو خدا نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو اللہ سے
ڈرو. جب ڈرنے کا حکم دے دیا تو اس اتقوا اللہ میں سب آ گیا. یعنی جب ڈرے گا تو نیک کام کرے گا, برے کام سے بچے گا, اللہ سے ڈرے گا تو نیکیوں کے قریب ہو جائے گا, برائیوں سے دور ہو جائے گا, اتقوا اللہ کا عمل ہوگا, تقوی اختیار کر لے گا, اب اللہ کا متقی بندہ بن جائے گا, تقوی اختیار کر کے اللہ والا بن جائے گا. اب تو یہ تھا ایمان لا چکا ہے, تقوی اختیار کر چکا ہے, اب کیا ضرورت ہے؟ ایمان والا ہو گیا, تقوی والا ہو گیا تو اب تو جنت کا حقدار ہو گیا. وہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایمان والوں کو کہا اللہ سے ڈرو. تو اب اتنے میں تو بات پوری ہو جانی چاہیے کہ اے اللہ تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. جب بندہ تقوی اختیار کر لے گا, متقی پرہیزگار ہو جائے گا تو اتنا تو کافی ہونا چاہیے. مگر خدا آگے فرمانا نہیں, اتنے پر بس نہیں ہے, آگے بھی چلو. اے ایمان لا چکے ہو, تقوی اختیار کر چکے ہو, اب بھی خطرہ ہے, اب بھی اندیشہ ہے. کبھی بھی شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے, کبھی بھی شیطان انسانی شکل میں بھی آ کر کے تمہارا ایمان لوٹ سکتا ہے, کبھی بھی شیطان انسانی بھیس لے کر کے نماز روزے کی بات کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے, کبھی بھی شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے, کبھی شیطان وہابی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, دیوبندی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, اہل حدیث کہلانے والوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, قادیانی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, تبلیغی جماعت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, تمہارے ایمان کو لوٹ سکتا ہے. لہذا اگر چاہتے ہو ایمان بچ جائے, عقیدہ بچ جائے, تقویٰ بچ جائے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایمان بچ جائے گا, تقویٰ بچ جائے گا, پرہیزگاری بچ جائے گی, اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ. ایمان لے آنے کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پھر کہہ رہا ہے وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ایمان لائے ہو, ایمان بچ جائے, تاکہ تم نے تقوی اختیار کیا ہے تمہارا تقوی بچ جائے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور شیطان بہکاتا ہے, اور شیطان صرف جناتوں میں نہیں ہے, صرف وہی شیطان نہیں جو ہمیں نہیں دکھتا, وہی نہیں, انسانوں میں بھی شیطان ہے. قرآن پاک میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو وسوسے دلوں میں ڈالتے ہیں, بہکاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, وہ کچھ جناتوں میں ہے اور کچھ انسانوں میں ہے. نماز کے بھیس میں داڑھی رکھ کر کے, قرآن کا نام لے کر کے, حدیث دکھا کر کے لوگ گمراہ کرنے آ رہے ہیں. قرآن پاک میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے. تو یہ مطلب کیا ہوا؟ قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے ہر قرآن پڑھنے والے کو مت سمجھنا کہ وہ ہدایت پر ہے. قرآن پڑھ کر کے بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے, قرآن پڑھ کر کے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے, قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو ہدایت بھی دیں گے, اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے. قرآن دکھا کر کے گمراہ کریں گے, حدیث دکھا کر کے گمراہ کریں گے, نماز دکھا کر کے گمراہ کریں گے, داڑھی دکھا کر کے گمراہ کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے امام صاحب صرف نہیں کہہ رہے ہیں, یہ صرف بریلی شریف یا کچھوچا شریف والے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ پیغام تو حدیث میں میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اے لوگوں سنو, نبی نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. یہ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 73. کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی ہوں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کی.
ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب حضرت گرامی جب نبی نے فرما دیا ہے تو میرے نبی کا فرمان سچا، میرا نبی سچا، میرا رسول سچا، جو نبی نے فرما دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ میرا نبی جو فرماتا ہے وہی فرماتا ہے جو خدا کا حکم ہوگا۔ خدا فرماتا ہے قرآن پاک میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہے خدا کی وحی ہوتی ہے، خدا کا حکم ہوتا وہی نبی فرماتے ہیں۔ تو نبی کا فرمانا خدا کا فرمانا ہے، نبی کا فرمانا اور قرآن میں ہے نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، جب نبی نے کنکریاں پھینکی تو خدا فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، خدا نے پھینکا ہے۔ نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ نبی نے صحابہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے بیعت کیا، وعدہ لیا تھا، تو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر نبی کا ہاتھ تھا، مگر خدا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے، یعنی نبی کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ فرما رہا ہے، نبی کے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا فرما رہا ہے، نبی کی اطاعت کو خدا اپنی اطاعت فرما رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ نبی کا فرمانا خدا کا فرمانا، نبی کا کہنا خدا کا کہنا ہے، نبی کا حکم خدا کا حکم ہے۔ تو جو نبی نے فرمایا وہ خدا کا حکم ہے۔ یہ میرے نبی کی شان، اتنا بڑا مرتبہ میرے نبی کا، اور اس کے بعد کوئی یہ کہے مسلمانوں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولیے ایسا کہنے والا صحیح ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ نبی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، بولیے ایسا عقیدہ رکھنے والا صحیح ہو سکتا ہے؟ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا صحیح ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھے تو بھی غلط ہے، روزہ رکھے تب بھی غلط ہے، تبلیغی جماعت لے کر کے گھومے تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے نماز کا نام نہیں ہے، ایمان روزے کا نام نہیں ہے، ایمان حج کا نام نہیں ہے، ایمان زکات کا نام نہیں ہے، ایمان نبی کی سچی محبت کا نام ہے، ایمان اس کے رسول کا نام ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی کو مرے دل سے۔ نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، اور نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، داڑھی رکھ کر کے لوگ گمراہ کرنے آتے ہیں، گاؤں گاؤں میں جماعت لے کر کے گھومتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر جب بزرگوں کا دامن ہوتا ہے نا تو بندہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے۔ اب چاہے کسی بزرگ کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ہاتھ میں اللہ والوں کا دامن ہوگا، چاہے وہ اللہ والا بریلی شریف میں ہو یا کچھوچا شریف میں ہو یا اجمیر شریف میں ہو یا پنڈوا شریف میں ہو، بزرگوں کا دامن تھامے نہ ہوگے تو یہاں بھی بچائیں گے وہ وہاں بھی بچائیں گے۔ بزرگوں کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہی حکم اللہ کا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ایسا جو عقیدہ رکھے تو لوگوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نماز دیکھ کر کے ہم دھوکہ نہ کھائیں، روزہ دیکھ کر کے ہم دھوکہ نہ کھائیں، داڑھی دیکھ کر کے ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ حضرت بیٹھے آپ امام صاحب پوچھیے، عمل میں اگر کمی رہ جائے گی، عمل میں کمی رہ جائے گی تو اس کی بخشش تو ہے۔ عمل میں کمی رہ جائے گی چاہے خدا معاف فرما دے یا نبی کی شفاعت سے بخشش ہو جائے، مگر عقیدے میں کمی رہ گئی، ایمان میں خرابی آ گئی تو نہ خدا معاف کرے گا نہ نبی بخشش کروائیں گے، سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، اپنے سچے دین پر سچے طریقے سے سختی کے ساتھ قائم رہو۔ کوئی فرقہ آئے، کوئی جماعت آئے، کوئی گروہ آئے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا اپنے آپ کو اہل قرآن کہے یا تبلیغی جماعت بتائے یا وہابی کہے، دیوبندی کہے، ان سے بتا دو ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہم سنی ہیں، سنی پیدا ہوئے ہیں اور سنی ہی مریں گے۔
اور کہو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام یہ سچے ہیں، صحابہ کرام سچے ہیں، اہل بیت سچے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام سچے ہیں۔ اور یہ سچے کہاں ہیں؟ کس جماعت میں ہیں؟ آپ پوری جماعت کو ڈھونڈ لیجئے، وہابیوں کی جماعت دیکھ لیجئے، دیوبندیوں کی جماعت دیکھ لیجئے، اہل حدیث کہلانے والوں کی جماعت دیکھ لیجئے، تبلیغی جماعت والوں کی جماعت دیکھ لیجئے، اور ڈھونڈ کے لائیے کسی جماعت میں کوئی ولی ہوا ہو تو بتاؤ۔ جتنے ولی ہیں ہم سنیوں میں ہیں، غوث اعظم ہے سنیوں میں ہے، غریب نواز میں ہے سنیوں میں ہے، مخدوم کی چھوچا ہے سنیوں میں ہے، صابر پاک ہے سنیوں میں ہے، سرکار علاؤالحق پنڈوی ہے سنیوں میں ہے، سرکار آخری سراج ہے سنیوں میں ہے، وارث پاک ہے سنیوں میں ہے، مدار پاک ہے سنیوں میں ہے، اعلیٰ حضرت ہے سنیوں میں ہے، مفتی اعظم ہے سنیوں میں ہے، محدث اعظم ہے سنیوں میں ہے، شیر بیش سنت ہے سنیوں میں ہے، سارے ولی سنیوں میں۔ تو سنی جو ہے وہی جنتی ہے، جو سنی ہے وہی جنت، سب جہنمی۔ نبی نے فرمایا ایک فرقہ جنتی۔ تو اب آپ کہیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر پھر میں کہوں گا کہ نماز دیکھ کر کے مت جاؤ، روزہ دیکھ کر کے مت جاؤ، حج دیکھ کر کے مت جاؤ، پہلے عشق رسول کی۔ اگر نماز دیکھ کر کے جانا ہوتا تو کربلا کے میدان میں امام حسین جنگ نہ کرتے۔ اگر نماز اور روزہ دیکھ کر کے، داڑھی دیکھ کر کے جاتے تو امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے نہ آتے۔ کربلا کے میدان میں کیا یزیدیوں کے پاس داڑھی نہیں تھی؟ کربلا کے میدان میں کیا وہ یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کربلا کے میدان میں کیا وہ یزیدی قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کربلا کے میدان میں کیا وہ یزیدی حج نہیں کرتے تھے؟ وہ سب کرتے تھے، مگر نبی کے پیارے نواسے کی جب دشمنی کر لی تو اب نہ نماز دیکھی گئی، نہ روزہ دیکھا گیا، نہ حج دیکھا گیا، اور اہل بیت نبی کے نواسے سید زادے آل رسول ان کی دشمنی۔ اب ایک حدیث شریف سنا دوں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اس حدیث شریف کو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ حدیث کا مفہوم و خلاصہ آپ کو بتاتا چلوں۔ فرماتے ہیں، نبی کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا جو میری اولاد میں سے یعنی آل رسول میں سے کسی کی توہین کرے گا، اولاد رسول میں سے، نبی کے خاندان میں سے، سیدوں آل رسولوں میں سے کسی کی توہین کرے گا تو فرماتے ہیں وہ تین بات سے خالی نہیں، یا تو وہ حیضی بچہ ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا وہ حرامی ہوگا، یا وہ قرآن کے حدیث کہہ رہی ہے کس کو؟ جو نبی کے خاندان والوں کی توہین کرے، جو آل رسول کی گستاخی کرے، ان کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے یا تو وہ منافق ہوگا، یا حیضی بچہ ہوگا، یا حرامی ہوگا۔ یہ حدیث کہہ رہے، حدیث میں فرمان ہے۔ تو اب حضرات گرامی، میں آپ کو رک کر کے اگر آپ کہیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں کہ جب آل رسول کی توہین کرنے والا حدیث کہہ رہی ہے وہ حرامی ہوگا، تو جو نبی کی توہین کرے مسلمانوں سوچو وہ کتنا بڑا حرامی ہوگا۔ بولی ہے ہاں، آپ کہیں گے بہت سخت بات ہو گئی اور کڑوی بات، سنیے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو قرآن نے کہا، یہ حضرت موجود ہے۔ ایک ولید بن مغیرہ ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی، ایک لفظ کہا، اللہ نے اس کے 10 عیبوں کو گنا دیا، اور ایک اس میں عیب گنایا، عدل بعد ذالک ذنیم، قرآن پاک میں، کہ ان سب سے بڑھ کر کے یہ ہے، سارے عیب اس کے اپنی جگہ پر، ان سب سے بڑھ کر کے یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ حلالی نہیں ہے۔ تو قرآن نے نبی کے گستاخ کو حلالی نہیں کہا، غیر حلالی ہے، یعنی اپنے باپ ہی کا نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے، نبی کی گستاخی جو حلالی ہوگا وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، جس کے
ہوگا. یہ بات قرآن سے میں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث سے کہہ رہا ہوں, اور منبر مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں, اور یہی قرآن ہم اردو میں مفہوم بیان کر رہے ہیں, اور یہی قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور نبی کے گستاخ کو پڑھتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اس کے عیبوں کو گنا رہے ہیں کہ وہ بہت قسمیں کھانے والا ہے, وہ ذلیل ہے, وہ جو ہے ادھر کی ادھر لگانے والا ہے, چغلیاں کھانے والا ہے. یہ سب ہم گنا رہے ہیں, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, نبی کے گستاخ کا عیب بیان کرتے جا رہے ہیں. نماز کے اندر ہے, خدا کی عبادت ہوتی جا رہی ہے اور ثواب ملتا جا رہا ہے. یعنی قرآن نے بتا دیا نبی کے گستاخ کا رد کرو گے, نبی کے گستاخ کا عیب بیان کرو گے تو اللہ ثواب دے گا, اللہ ثواب دے گا. تو یہ تو قرآن پاک میں ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا وقت بہت کم ہے, پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ آنا ہوگا تو گفتگو ہوگی. ابھی تو ادھر پروگرام میں آیا تھا تو سلیم بھائی اور عارف بھائی وغیرہ وہ لے آئے تو یہاں آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بتا یہ رہا تھا کہ نماز دیکھ کر کے, روزہ دیکھ کر کے, حج دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیے, اس لیے کہ ایسے لوگ تو نبی کے زمانے میں بھی تھے. حضرت بیٹھے پوچھئے, قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے, سورہ بقرہ ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس کے آگے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہاں تک ایمان والوں کا ذکر ہے. ایمان والے کیسے ہوں گے, ایمان والے کا عمل کیا ہوگا, ایمان والے کیا کریں گے, وہ ایمان والوں کا ذکر ہے. اور اس کے آگے آپ پڑھیں گے تو کھلے ہوئے کافروں کا ذکر ہے. کہاں تک؟ کھلے ہوئے کافروں کا ذکر ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک 2 آیتیں غالباً ہوتی ہیں. 3 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے, 2 آیتوں میں کھلے ہوئے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے لے کر کے آگے کئی آیتیں بیان کی گئی ہیں. کن لوگوں کے بارے میں؟ جو نہ کھل کر کے, جو نہ ایمان والے ہیں اور نہ کھلے کافروں میں ہیں, بلکہ منافقوں میں ہیں. یعنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, جن میں نبی کی گستاخی لیے ہوئے ہیں, نماز پڑھتے ہیں جن میں نبی سے بغض ہے, روزہ رکھتے ہیں جن میں نبی سے دشمنی ہے, اوپر سے کلمہ ہے اندر سے کفر ہے. اوپر سے زبان پر کلمہ ہے اور اندر میں کفر بھرا ہوا ہے, اس کو منافق کہا جاتا ہے. اور ایسے منافقوں کا ذکر اسی قرآن کے پہلے پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے. مومنوں کا ذکر 3 آیت میں ہے, کھلے ہوئے کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں ہے, اور اس کے بعد کئی آیتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں بتائی گئی ہے. یعنی یہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کھلا ہوا مومن بھی سمجھ میں آ جائے گا, کھلا ہوا کافر بھی سمجھ میں آ جائے گا, مگر جو چھپا ہوا ہوگا ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا, اس کا پہچاننا مشکل ہوگا. اس لیے کئی آیتیں بیان کی گئی, کئی ان کی خصلتیں بیان کی گئی, ان کی فطرتیں اور ان کی عادتیں بیان کی گئی. لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ اے ایمان والو پہچان لو. زبان سے صرف کلمہ پڑھے تو دھوکے میں نہ آنا, صرف نماز دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آنا, صرف حج دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آنا, صرف داڑھی دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آنا, بلکہ ٹٹولنا, دیکھنا ایمان کیا ہے, عشق رسول کیسا ہے, نبی کے گستاخ کو کیا کہتا ہے, گستاخان رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. جن گستاخوں نے, جن وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا, ان وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے نبی کے اختیار کا انکار کیا, نبی کو مجبور اور بے بس لکھا. ان وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا. ان وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا. ان وہابیوں دیوبندیوں کے مولوی نے میرے نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا. ان وہابیوں دیوبندیوں کے مولوی نے میرے نبی کے بارے میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے, بلکہ امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتابوں میں نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں امام حسین کو غلطی پر بتایا گیا, یزید کو حق پر بتایا گیا. ان وہابیوں دیوبندیوں نے امام حسین کے ہجڑے کو حرام لکھا, امام حسین کے سبیل کو حرام لکھا, امام حسین کے شربت کو حرام لکھا. ان وہابیوں دیوبندیوں نے اس طریقے سے بزرگوں کی گستاخی کی, اولیاء کرام کی, انبیاء کرام کی گستاخی کی. تو مسلمانوں اب اس کے بعد ہم کو یہ کہے کہ نماز دیکھیے, روزہ دیکھیے, حج دیکھیے, زکات دیکھیے,
دیجیے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نماز اور روزہ اوپر کی چیز نہیں دیکھتے ہیں. جب یہ نبی کے زمانے میں نہیں دیکھا گیا تو آج کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنیے قرآن پاک سے میں دلیل دے رہا ہوں. بہت زیادہ وقت تو نہیں کہ بہت لمبی بات کر سکوں، مگر ایک دو بات بتا کر کے میں گزر جا رہا ہوں. قرآن پاک میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. پر بات مکمل کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر وہ مومن جو مومن کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر مومن نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. اللہ کا فتویٰ ہے کہ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر مگر مومن نہیں ہے. اب وہ کون لوگ ہیں تو آگے پوری تفصیل سے بیان کیا گیا. اسی میں آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. انہی لوگ منافقوں کی فطرت اور خصلت بتائی گئی، انہی منافقوں کی عادت بیان کی گئی. جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو انہی مذاق کر رہے تھے. تو یہ در بدلو لوگ ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، جو مسلمانوں میں مسلمان بنے اور ادھر وہابیوں میں جا کر کے کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تبلیغی جماعت میں جائے کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر بننا ہے تو سچے سنی بن جاؤ، اور جو میرے نبی کا نہیں ہوا، امام حسین کا نہیں ہوا، غوث اعظم کا نہ ہوا، غریب نواز کا نہ ہوا، مخدوم سمنہ کا نہ ہوا، مخدوم علاؤ پنڈوی کا نہ ہوا، مزار پاک کا نہ ہوا، جو اعلیٰ حضرت کا نہ ہوا، جو وارث پاک اور صابر پاک کا نہ ہوا، جو بزرگوں کا نہ ہوا، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ لہذا ایسوں سے دور رہنا ہماری ذمہ داری ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس کتاب بھی ساتھ میں امیجی میں موجود ہے، یہ سب حوالہ میرے پاس میں موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زبان سے کہہ کر کے چلے جائے یہ وہابیوں نے لکھا کہ نہیں. کل پروگرام میں کتابیں دکھائی بھی تھی، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو تفصیل سے بتاؤں گا دکھاؤں گا. زندگی سلامت رہی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو نبی